عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی. عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے تمام حضرات درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. دنیا دل میں سوچتی ہے، دنیا دل میں سوچتی ہے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، رکھا میرے نبی نے جب دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. یہ وہ موضوع ہے جس کا حق ادا کرنے کے لیے صدیق کی زبان کی ضرورت ہے. پوری کائنات مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتی. میں یہاں تک کہنا چاہوں گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام انسانیت، چرند پرند، آسمان اور زمین کے درمیان رہنے والی مخلوقات اور زمین کے نیچے رہنے والی مخلوقات، فرشتے سب مل کر
اگر میرے نبی کی سیرت کا حق ادا کرنا چاہیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کا تعارف اس کی ولادت سے ہوتا ہے، اور اس کی وہ جان پہچان اس کی وفات تک رہتی ہے۔ میں آیا، میرا تعارف میری پیدائش سے شروع ہوا کہ میں کہاں پر پیدا ہوا، میں نے کہاں پر تعلیم حاصل کی، میں نے کہاں پر پڑھایا، پھر وفات ہے۔ آپ آئے، آپ کا تعارف، آپ کی جان پہچان آپ کی پیدائش سے ہو کر آپ کی وفات تک رہتی ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، میں قربان جاؤں فاطمہ الزہرا کے ابے پر، میں قربان جاؤں حسنین کے نانا پر، جن کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے، ان کا تعارف اللہ قیامت سے پہلے کرتا ہے، ان کی پیدائش سے پہلے فرما دیتا ہے۔ میں اس کو یوں کہنا چاہوں گا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے پیدا پہلے فرمایا، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، ان کی پیدائش پہلے ہوتی ہے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز بعد میں ہوتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، میں قربان جاؤں اس ہستی پر جس ہستی کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا۔ جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی پیدائش بعد میں ہوتی ہے، لیکن ان کی سیرت کا آغاز پہلے ہوتا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ ہستی ہیں، اگر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم ان کی ایک دعا کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف زبان سے منہ لیوا مسلمان ہیں۔ ہم اس نبی کی قدر ابو بکر سے جا کر پوچھیں، ہم اس نبی کی قدر صحابہ کرام سے جا کر پوچھیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھیں، جنہیں کہا گیا تمہیں جب تک دھوپ میں لیٹنا پڑے گا اس وقت تک تمہیں سزا بھگتنا پڑے گی جب تک تم اس نبی کے دین کا انکار نہیں کر دیتے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ کہا میں مر تو سکتا ہوں، اپنی جان نچھاور تو کر سکتا ہوں، جو بات جو دین میں قبول کر چکا ہوں اس سے میں واپس نہیں پلٹ سکتا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ مبارک صحابی ہیں، ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے دین اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارا کرتے تھے۔ جو سوٹ انہوں نے آج پہنا وہ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پہنا، ایسے صحابی تھے۔ لیکن جب دین اسلام قبول کیا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ مانا، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان لے آئے، ان کو وراثت سے دربدر کر دیا گیا، ان کو گھر سے نکال دیا گیا۔ یہاں تک آتا ہے کہ جب ان کو ان کے چچا نے گھر سے دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کی، جب وہ جانے لگے تو ان کے چچا نے کہا مصعب جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے یہ بھی میرے مشرک بھائی کا لباس ہے، اسے بھی اتار کر جاؤ۔ اور یہ وہ صحابی ہیں، ان کی شکل مبارک حضور علیہ السلام سے ملتی تھی، اور پھر انہوں نے وہ کام کیا۔ ہجرت سے پہلے جب مدینہ کے لوگ
دین اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں تو مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی ہمیں کوئی آدمی تو دے جو ہمیں قرآن پڑھائے۔ تو سب سے پہلے جن کو قاری بننے کا جو مقام ملا وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام ملتا ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی، اللہ نے بیماریوں کو پیدا کیا، یہ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ نے کسی کو حسن دیا، زیادہ دیا، کسی کو کم، یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں سے شامل۔ اللہ نے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو کم دی، یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں شامل۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے برے عمل کی وجہ سے نفرت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں شامل۔ اگر کوئی انسان کسی کے عمل کی بنیاد پر اس سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مخلوقات میں شامل۔ اگر کوئی انسان کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے یہ بھی اللہ کی عطا۔ اگر کوئی انسان کسی سے نفرت کرتا ہے یہ بھی اللہ کی عطا۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے درہ یتیم پر، جب اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی، جب اللہ نے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس وعدے کا ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے میرے انبیاء، میں تم سے وعدہ لیتا ہوں، میں تمہیں نبی بھی بناؤں گا، میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، میں تمہیں صدارت بھی دوں گا، صداقت بھی دوں گا، معلم بھی بناؤں گا۔ لیکن بات یہ ہے، لیکن شرط یہ ہے، تم سب میرے اس رسول سے پہلے آؤ گے اور میرے اس رسول پر ایمان لے کر آؤ گے۔ اللہ رب العزت نے وہاں پر 2 مجلسیں قائم کی۔ ایک مجلس کے اندر تمام انبیاء، پوری کائنات، اللہ نے پوری کائنات سے وعدہ دیا، الستو بربکم، تمہارا رب کون ہے؟ تو پوری کائنات مل کر جواب دیتی ہے قالوا بلا، قالوا بلا، کہ آپ ہی رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی ہمارا رب نہیں۔ اس آیت کے ذمہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یہاں پر جو ہے ایک تفسیر کا نقطہ بیان کرنا چاہوں گا جو مفسرین نے بڑے اچھے انداز سے لکھا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا کہ میں تم میں ایک رسول بنا کر بھیجوں گا۔ پھر کوئی پوچھنے والا یہ پوچھے رسول تو 313 ہیں، پھر کسے رسول بنا کر بھیجو گے؟ تو مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے، جسے میں رسول بنا کر بھیجوں گا وہ سب سے آخر میں ہوگا۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں بھی اس مجلس کے اندر، اس وعدے کے اندر میں بھی شامل ہوں تو میں بھی تو رسول بنا، تو مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو بھی وعدہ ہوگا، جو بھی اقرار ہوگا محمد مصطفیٰ سے پہلے ہوگا، محمد مصطفیٰ کے بعد نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارے ختم نبوت کی دلیل۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ میں جس کو نبی بناؤں گا، جسے میں اپنا ساری دنیا سے زیادہ مقرب، زیادہ عزت والا بناؤں گا، صرف اسی کا نام ہی میرے نام کے ساتھ جڑے گا۔ اب اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام سے دیکھتے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ دیکھتے ہیں، آدم صفی اللہ ہے، آدم رسول اللہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کلمہ دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن جب باری آتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو قرآن کے اندر ایک آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے وعدہ فرما دیا اے میرے نبی ہم آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو بلند کریں گے۔ آج ہم پوری کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس کے بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ کا لفظ لازمی آتا ہے۔ جب تک ہم اپنے پیارے نبی کا نام اذان کے اندر ذکر ہی نہیں کریں گے ہماری اذان ہی نہیں ہوگی۔
جب اذان نہیں ہوگی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی. پھر نماز کے اندر جاتے ہیں، تشہد کے اندر ہم اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے نبی کی رسالت کا بھی اقرار کرتے ہیں. ہم صرف زبان سے نام لیتے ہیں، ولادت النبی، میلاد النبی، سیرت النبی. اللہ نے قرآن مجید کے اندر بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ فرماتا ہے میرے نبی ان لوگوں سے کہہ دو، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، نبی سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہہ رہے ہیں جب تک مجھ نبی کی اطاعت نہیں کریں گے اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہیں. جب تک ہم اپنے عمل سے یہ ثابت نہیں کریں گے میں نبی سے محبت کرتا ہوں، اس وقت تک ہم اپنی زبان کے وعدے میں جھوٹے رہیں گے. تو پھر اللہ نے یہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جب اگر یہ نبی کی اطاعت کریں گے تو پھر نبی ان سے محبت کرے گا. جب نبی ان سے محبت کرے گا تو اللہ خود ان سے محبت کرے گا. جب اللہ ان سے محبت کرے گا تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. اللہ نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے اندر 3 قسم کے لوگ بیان فرمائے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آئے، اور زبان سے دعویٰ کرنے کے بعد اللہ کے نبی کی عملاً بھی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے کامیاب کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے دوسری قسم کے لوگ بیان فرمائے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے نبی جو لوگ مجھ خدا پر ایمان نہیں لاتے، جو لوگ تمہاری اطاعت پر، تمہاری رسالت پر ایمان نہیں لاتے، تمہارے قرآن پر ایمان نہیں لاتے، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے. پھر اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ میں نے ان کی زبانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے دل پر مہر لگا دی ہے، میں نے ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ لگا دیا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے میں نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر تیسرے نمبر پر ان لوگوں کا ذکر کیا جو زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے نبی سے محبت کا اظہار نہیں کرتے. زبان سے کہتے ہیں میں نبی کو ختم رسول مانتا ہوں، زبان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے نبی سے محبت ہے، مجھے نبی کے پیدا ہونے پر محبت ہے، مجھے نبی کے پیدا ہونے پر خوشی ہے. قرآن کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے نبی کے بھی دشمن ہیں اور اللہ کے بھی دشمن ہیں. ان کا شمار جو ہے وہ منافقین میں ہوگا، ایمان والوں میں شمار نہیں ہوگا. اب ہم یہ دیکھیں ہر انسان اپنے گریبان میں جھانکے، ہر انسان اپنے اندر غور و فکر کرے. آیا کہ میں جو زبان سے دعویٰ کرتا ہوں، آیا کہ میں اس دعوے کے اندر سچا ہوں یا نہیں؟ اگر ہم جب تک اپنی زبان کے دعوے کے اندر سچے نہیں ہو سکتے، ہم اپنے اس زبان کے دعوے کو اپنے عمل سے ثابت نہیں کر سکتے. قیامت والے دن اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی نے ہم سے یہ پوچھ لیا تم نے زبان سے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے محبت سے محبت ہے لیکن تم نے اپنے عمل سے اس محبت کو ثابت نہیں کیا، تو پھر اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ پھر ہم سے تو مدینہ منورہ کے منافقین بہت اچھے رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہشت کی وجہ سے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. زبان سے دعویٰ تھا ہم نبی پر ایمان لے آئے، ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن جب کافروں سے ملتے تھے ان سے کہا کرتے تھے ہم تو صرف مسلمانوں کی کمیوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کی کمزوریوں کو ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ان کا ساتھ دینا نہیں، ہمارا مقصد ان کو تکلیف پہنچانا ہے، ہم ان کی کمزوریاں ڈھونڈنا چاہتے ہیں. تو میں نے شروع میں ایک بات کہی،
ساری کائنات مل کر قیامت تک 24 گھنٹے رات دن اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتی رہے، ہم اس سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری پہلو میں سے 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہم میں سے ہمارے ماں باپ، ہمارے چاچا، ہمارے ماموں، ہم نے ان کو دیکھا۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب انسان پر آخری وقت آتا ہے، ہر انسان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے کوئی وصیت کر کے جاؤں، میں اپنے خاندان کے لیے کوئی وصیت کر کے جاؤں، میں اپنی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے کچھ بینک بیلنس چھوڑ کر جاؤں۔ لیکن میں قربان جاؤں آمنہ کے در یتیم پر، موت کا وقت ہے، جبرائیل امین علیہ السلام بھی موجود ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ سوال ہے اے اللہ کے نبی، موت کا وقت قریب ہے، کیا آپ آنا پسند کریں گے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ، تیرے نبی کی یہ فرمائش ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جا کر اپنے میرے اس نبی کو جا کر کہہ دو کہ ہم آپ کے بعد بھی ہم آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ نبی جو اپنی موت کے وقت، اپنی بیماری کی شدت میں اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑ رہا، اور ہم مسلمان ہو کر ہم زبان سے اپنی جھوٹی زبانوں سے دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس دعوے کے اندر سچے ثابت نہیں ہوتے۔ ہم یہ سوچیں جب ہم زبان سے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچتی ہو۔ واقعتاً ہمارے اعمال ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ایک پیر کا دن اور ایک جمعے کا دن، اور ان 2 دنوں کے اندر اللہ کے نبی کے سامنے ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کو یہ پتہ چلتا ہوگا کہ آپ کی امت کے لوگوں نے زبان سے دعویٰ کیا ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن اپنے عمل سے اس دعوے کو سچا ثابت نہیں کیا، تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جس طرح سر نے کہا، سر نے فرمایا کہ قیامت والے دن قرآن کے اندر ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، کہ قیامت والے دن ماں اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، کہے گی میں تو تجھے نہیں پہچانتی، مجھے اپنی فکر ہے۔ بھائی چھوڑ دے گا، وہ کہے گا مجھے اپنی فکر۔ باپ چھوڑ دے گا، مجھے اپنی فکر۔ ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی، نبی بھی کہے گا کہ مجھے نہیں پتا، مجھے اپنی فکر ہے۔ لیکن پھر جب باری آئے گی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہ نہیں کہیں گے مجھے اپنی فکر ہے، پھر بھی وہ کہیں گے نفسی نفسی، امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ ہم خود سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم سارا دن جھوٹ بولتے ہیں، ہم کم از کم ٹھیک ہے ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے، لیکن صرف ایک چیز ہے جو ہمیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیابی دلا سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی دلا سکتی ہے، جو ہم اپنی زبان سے جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اپنے اس دعوے کو سچا ثابت کر دیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہوئیں، لیکن ان گستاخیوں کا ہمارے پاس ذکر نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ان گستاخیوں کو آگے ذکر نہیں کیا۔ ایک بچی نے بھی نظم پڑھی تھی، قصیدہ حسان بن ثابت ہے، وہ قصیدہ اسے حسان بن ثابت اس وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی ہے، بلکہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا فرمایا کہ حسان، جس طرح انہوں نے سوالات کیے ہیں تم اپنی شعر و شاعری سے ان کو جواب دو. لیکن اس قصیدے کے اندر ہمیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسے گستاخانہ الفاظ استعمال کیے. ہم اپنا ایمان رکھیں، ہم اپنا جذبہ رکھیں کہ ہم سچے دل سے اللہ کے نبی سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم اپنے عمل سے بھی اس محبت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. اور سب سے آخری چیز، بغیر کسی قسم کی شک و شبہے، دلیل سے نہیں. اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ دلیل دے ختم نبوت پر، آپ کہیں میں بغیر دلیل کے اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. ہماری کامیابی کے لیے یہی کافی ہے. تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا ہوگی. دعا کی قبولیت کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے. وہ یہ کہ اول آخر 3 مرتبہ درود پڑھ لیں، 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں. پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھیں، پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود شریف پڑھیں. اس کے بعد جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں. پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم المرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اے رب العالمین، اے ہمارے پروردگار، ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے اس مقصد کو قبول فرما. اے اللہ ہم یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہوئے اے اللہ ہم نے جو کچھ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار پڑھے گئے، نعت رسول پڑھی گئی، اے اللہ یہاں پر تلاوت کلام پاک کی گئی، اے اللہ ہم سب کو اس کا پورا پورا اجر عطا فرما. اے اللہ اس کلام پاک کے صدقے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے صدقے اے اللہ پوری دنیا کے اندر جو ہے اے اللہ پوری دنیا کے اندر جتنے لوگ پریشان ہیں اے اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں، اے اللہ سب کو صحت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ سب کو عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے محفوظ فرما. اے اللہ ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح صحابہ اکرام نے عمل کر کے دکھلایا، اے اللہ ہم سب کو صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس مبارک مجلس کے ذریعے سے، اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت سے اے اللہ ہمارے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس ادارے کو اور زیادہ ترقی عطا فرما. اے اللہ اس ادارے کے پرنسپل صاحب ہیں، اے اللہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما. اے اللہ یہاں پہ جتنے اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، بچوں کی تعلیم میں مصروف رہتے ہیں، اے اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگیوں کے اندر بھی برکت عطا فرما. اے اللہ ان کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی پریشانی سے محفوظ فرما. اے اللہ یہاں پر جتنے
طالبات طالب علم آئے اللہ یہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، آئے اللہ ان کی اس تعلیم کے اندر ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آئے اللہ ان کو ہر قسم کی ناکامی سے محفوظ فرما، آئے اللہ ان کو کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، آئے اللہ ان کی پڑھائی کے اندر جتنی مشکلات ہیں آئے اللہ ہر قسم کی مشکلات سے ان سے محفوظ فرما اور وہ مشکلات ان سے دور کر، آئے اللہ یہاں پر جتنے طالب علم پڑھ چکے ہیں پڑھ رہے ہیں آئے اللہ تمام کی زندگی کو کامیاب فرما، آئے اللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب فرما اور آخرت کے اندر بھی کامیاب فرما، آئے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے آئے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنی شان کے مطابق وہ بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔